السلام علیکم۔ پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد وسیم۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر نکیال میں پچھلے دنوں ارشد تاج نامی شخص کی مبینہ طور پر موت واقع ہوئی، جبکہ ورثاء کا کہنا تھا کہ ان کو ایک سازش کے تحت قتل کیا گیا۔ اس کے بعد احتجاج بھی کیا گیا، ایف آئی آر اندراج کی کوشش کی گئی اور بالآخر جو تھا ان کا کیس ایس ایس پی میرپور عرفان سلیم صاحب کو ریفر کر دیا گیا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مبینہ طور پر مقتول کہلائے جانے والے شخص ارشد تاج کی بہن فوزیہ تاج، جو ایک قانون دان بھی ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ اس کیس کا اب تک کیا بنا اور انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی۔ فوزیہ تاج صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی جو ارشد تاج ہیں، جن کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ ان کو مبینہ طور پر قتل کیا گیا ہے، ان کی ابھی تک ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، نہیں ہوئی، یا ساری کہانی کیا ہوئی ہے اور ابھی تک اس کیس کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے؟ کیس کی انویسٹیگیشن میرپور تک پہنچ گئی ہے اسٹیپ ٹو اسٹیپ، بٹ ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی، جو کہ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے۔ ہم نے نامزد کیے، ہم نے لسٹ آؤٹ کیا لوگوں کو، اور ایک شواہد کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایویڈنس ہے میرے پاس، جن کی بنا پر اویسلی ان کے ساتھ جو ارشد بھائی کے ساتھ ان لوگوں کے رویے رہے ہیں، جس طرح ان کو مارا پیٹا گیا، ان کی جو پرسنل کیس چل رہا تھا اس میں انٹرفیرنس، پھر ٹائم کے لحاظ سے، تو میرے پاس ایویڈنس کے ساتھ اویسلی میں بات کر رہی ہوں۔ اور ہم نے نکیال سے سٹارٹ کیا تھا، پھر کوٹ نکیال میں آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی، ابھی تک نہیں ہوئی۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ابھی تک آپ کی ایف آئی آر مقامی تھانے کے اندر درج نہیں ہوئی؟ کیونکہ پولیس ایکولی اور جیسے کہ لوگوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہی، وہ لوگوں کو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے شاید وہ نوکری میں ہیں، یا ان کی نوکری ہے، یا ان کی جو آرگنائزیشن ایک فٹ ہے، ان کی وجہ سے ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ایف آئی آر کریں گے، ابھی بھی مجھے پورا یقین نہیں ہے، کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے نکیال، کوٹلی اور میرپور تک ابھی ہم ڈی آئی جی صاحب کے پاس گئے اور ایس پی صاحب کو چینج کروایا ہے، تو ابھی تک کوئی کیس کے میر پر کس نے ٹرانسفر کیا آپ کا؟ ایس ایس پی عرفان سلیم صاحب کے پاس کس نے کیس دیا ہے؟ میں نے خود اپلیکیشن دی تھی کہ ایس پی صاحب کو چینج کریں ہمارا کیس میں، ایم ناٹ سیٹسفائیڈ کہ ان کے پاس ہمارا کیس، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک لیڈ کر کے آ کے لے جا سکتے ہیں انڈر دا لا اینڈ رول اینڈ ریگولیشن۔ وہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، وہ مجھے پہلی ان کی میٹنگ میں ہی پتہ چل گیا تھا۔ سو آئی ہیو ڈیسائیڈڈ، اور پھر میجسٹریٹ صاحب نے، میجسٹریٹ سے ہم نے سائن کرائے قبر کشائی کے لیے اور میڈیکل ٹیم کے لیے۔ قبر کشائی کی ضرورت آپ کو کیوں پڑی؟ پہلے تو ان کا میڈیکل ہو چکا تھا، پوسٹ مارٹم ہوا تھا، اس کی رپورٹ آپ کو ملی نہیں ملی، اور پھر قبر کشائی کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ قبر کشائی اگر یہ فیر ہوتے، قانون کو فالو کروا رہے ہوتے یا کر رہے ہوتے، تو میڈیکل ورثاء کو پہلے دن سے ہی یہ پیش کرتے۔ ایکس رے کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہاں ہے ایکس رے؟ وہ چھپا دیے، وہ ساری فائل چھپا دی، ڈاکٹروں کے اوپر پریشرائز کیا۔ کچھ ڈاکٹر ہیں آنیسٹ ہیں جو بول رہے ہیں ابھی بھی اور بولیں گے انشاءاللہ، ان کو پریشرائز کیا۔ ہمارے لوگوں کو، جن لوگوں نے ہمارے لیے آواز اٹھائی، ان کے گھروں میں چلے گئے جو پریویس ایس ایچ او تھے، اور اس طرح انہوں نے لوگوں کو انڈر پریشر کیا، لوگوں کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، حالانکہ لا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر بندہ جو ہے اسپیچ آف فریڈم رکھتا ہے، وہ اپنے رائٹس کے لیے بولے گا۔ آپ قانون دان ہیں، تو کیا کوئی بندہ چاہے وہ اس کیس میں ملوث ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ورثاء جس کا نام نامزد کرتے ہیں، کیا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ان بندوں سے انویسٹیگیشن ہر صورت کی جائے، وہ گناہ گار ہوں یا بے گناہ ہوں، وہ انویسٹیگیشن میں ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بلینڈ مرڈر تھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے لسٹ دی ہے، ایف آئی آر اسی ٹائم درج ہونی چاہیے تھی، بلکہ لسٹ سے پہلے ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی، جو لا کا انڈر ایک چیز ہوتی ہے کہ پہلے دن ہی انویسٹیگیشن ہونی بھی چاہیے تھی 75%، اور ایف آئی آر بھی درج ہونی چاہیے تھی، اور پھر لسٹ تو ہم نے چوتھے دن دی ہے، لیکن اس کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی، اور ان لوگوں جن کے آپ نے نام لیے ہیں ان کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ میرے خیال سے شامل تفتیش تو نہیں کیا گیا، ان کو ایز اے گیسچر ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ ویل ڈن آپ نے۔ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پولیس آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تو آپ عدالت میں چلے جائیں اور تھرو عدالت آپ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں۔ ہاں، ہم جو کیس ابھی کورٹ میں بھی ہے، ایس پی سے انہوں نے رپورٹ طلب کی ہے، تو ایس پی صاحب نے آگے سے کردار کشی اور
چند چیزیں جو ہیں اس میں ایڈ کی ہیں، حالانکہ اصل جو مدعا کس کی کردار کشی؟ میری، کس نے آپ کی کردار کشی کی اور کیوں؟ کیونکہ وہ کیس کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہ رہے تھے، اصل جو اٹینشن ہے اسے ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت پہ آپ انگلی اٹھائیں گے، ایک لڑکی پہ، تو وہ شاید چپ کر کے جائے گی. تو میں یہ کون سے ایس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایس پی مغل صاحب کی طرف سے رپورٹ آئی ہے نا میجسٹریٹ میں، اچھا. تو اوبیسلی یہ انہی کی چیزیں ہیں جو پیش کرتا ہے، کیونکہ ان کی رپورٹ طلب کرنے کو کہا گیا تھا تو انہی نے کی ہے. تو کیا عرفان سلیم صاحب اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں؟ انہوں نے سٹارٹ کی ہے، یہاں پہ ان کا کوئی بندہ آیا ہے، انہوں نے کوئی شواہد لیے ہیں، یا ابھی تک اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا؟ دیکھیں نوٹیفیکیشن 20 کو ریلیزڈ ہوا تھا، ابھی تک انویسٹیگیشن کی جو ہے نا بالکل کچھ بھی نہیں ہوا. اور میں نے کال بھی کی تھی تو میں نے کہا سر کیا ہوا، آپ نے ابھی تک کیس کو اسٹڈی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے. ٹائم تو آج 7واں دن ہے، بلینڈ مرڈر ہے، اس سے اوپر بڑی ایمرجنسی کیا ہوگی. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، بالکل ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. ایک اور میں چیز یہاں ایڈ کروں گی کہ جو ہماری نکیال کی اے سی صاحبہ ہیں، کیا نام ہے ان کا، عفت اعظم صاحبہ، وہ ابھی تک مجھے یہ نہیں پتہ کہ تحصیل کی اے سی ہیں، ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا کام کیا ہے. ابھی تک وہ میں نے ان کا دیکھنا تو دور کی بات ہے، انویسٹیگیشن تو دور کی بات ہے، ان کا ایک بیان نہیں آیا ابھی تک کہ بلینڈ مرڈر ہے، اس کو کیسے ٹیکل کریں گے. عوام کو آپ پہ اویئرنیس دیں، آپ عوام کے سامنے بلینڈ مرڈر ہے تو اس کی ساری رپورٹ پیش کریں، ورثہ کو پیش کریں. ابھی تک وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے جو حلف کیا اس کو بولتے ہیں سرمنیز ہوتی ہیں، اس میں جسٹ حلف اٹھوانے کے لیے وہ بلینڈ مرڈر یا یہ جو کیسز ہو رہے ہیں ان کے اوپر ان کی کوئی فوکس نہیں ہے. وہ اپنی ڈیوٹی کو نہیں بلکہ کچھ مفادات کو لے کر آگے چل رہی ہیں. تھرو عدالت آپ میڈیکل رپورٹ لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں. عدالت میں آپ نے جو ہے نا یہ درخواست دائر کی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ انصاف نہیں دیا جا رہا، پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی، ہمیں میڈیکل رپورٹ نہیں مل رہی؟ بالکل ہم نے کروائی ہے، ہم نے پوری ایک 4 کو ہماری بلکہ ویس بھی ہے، اور جو ہم نے رپورٹ پیش کیا اس میں یہ ہے کہ میڈیکل ٹیم کے لیے کی تھی، فوکس جو تھا، اور قبر کشائی کے لیے تھا، اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کا فائنل موقف کیا، اور آپ جو ہے نا وہ بالآخر اس کیس کو کس طرف لے کے جائیں گے؟ اوبیسلی جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے میرے بھائی کے ساتھ سر عام دن دہاڑی اس کو ایک پھانسی لگائی، سویلینس، جو کہ ان کا رائٹ نہیں تھا، ان کا حق نہیں تھا. اگر ان کے ساتھ کوئی ہماری طرف سے زیادتی ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، تو کورٹ کچہریز قانون موجود تھا، وہ جا سکتے تھے، اور اس طرح وہ نہیں کر سکتے. تو بالکل انہوں نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے، میرے بھائی کو مار دیا، ہمارا شیر بھائی جوان جو ہے نا. اب ہم گھر میں ایسے فیل کر رہے ہیں کہ ہم کہاں چلا گیا وہ ایک دم. ایک طرف تو آپ ان لوگوں پہ الزام لگا رہی ہیں، دوسری طرف آپ کی بہن جو سابق امیدوار اسمبلی بھی تھی، یہاں سے وہ جو ہے وہ الیکشن بھی لڑی ہیں، انہوں نے ایک اور بندے کے خلاف جا کر تھانے میں درخواست دے دی کہ اس سے بھی انویسٹیگیشن کی جائے. غالباً ڈاکٹر نواز نامی کوئی بندہ تھا. آپ جو ہے وہ الگ نام لے رہی ہیں، وہ الگ نام لے رہی ہیں. کیا صداقت ہے ان کی اس درخواست میں، اور یہ انہوں نے کیوں اس کی انویسٹیگیشن کے لیے درخواست دی؟ کیا وہ بندہ اس سارے معاملے میں ملوث ہے، نہیں ہے، یہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں ان کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، وہ جسٹ بات کر رہی ہیں جیسے اور لوگ. اور جنہوں نے بات کی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ان کو جو ہے نا ہائی لائٹس کروایا اور کیا. ان کی جو کروانا چاہتے تھے بیان، اس کا آؤٹ کروانا چاہتے تھے کہ کیس ڈسٹریکٹ ہو، وہ ان کی خواہش میں پوری نہیں ہونے دوں گی کبھی بھی، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور یہ ہے کہ سعدیہ پہلے پوسٹ مارٹم بھی وہی ارشد بھائی کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر گئی تھی. اس کے بعد 8 دن یہی تھی، 5 سے 8 دن یہی تھی. پھر جب گھر گئی ہیں کہ میں تھوڑا ریسٹ کروں، چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد گھر گئی ہیں، 3-4 دن کے بعد ان کی یہ چیزیں باہر آتی ہیں. تو اس کے پیچھے چیز یہ ایسے نہیں ہے، سمپل چیز نہیں ہے. اس کو کیوں ہو سکتا ہے ایسا؟ دیکھیں کہ ایک بہن جو ہے نا وہ اپنے بھائی کے لیے لڑ رہی ہے، اور دوسری بہن جو ہے نا وہ آپ سے اختلاف کر رہی ہیں، اس کی بیسک وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بیسک نہیں، اس کے اوپر دباؤ پڑا ہے. اس کو جب یہاں تھی تو مجھے لگا کہ ایک دن وہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا مجھے کہہ رہے ہیں کہ بندے کہ ہم تمہارے جہاں تم سو رہی ہو ہمیں پتہ ہے، اور ہم ڈور توڑ کے اندر آ جائیں گے. تو مجھے اس ٹائم جو ہے نا یہ فنی سی بات لگی، تو میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا. حالانکہ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی. اس کے اوپر دباؤ ہے. اس کو جس طرح ارشد
کا گھیراؤ کیا گیا، اس کو ہر چیز میں پیچھا کر کے اس کو جو ہے نا دبوچا جاتا تھا، ہر چیز میں اس کے اوپر پریشرائز کیا جاتا تھا، اس کو ہیوملائٹ کیا جاتا تھا. اسی طرح سعدیہ کے اوپر بھی کیا جا رہا ہے. اور میں سب کے سامنے یہ کہوں گی کہ اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی بھی کوئی اونچ نیچ ہوئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ وہ یہاں ٹھیک تھی، پروٹیسٹ میں وہ موجود تھی، وہ جنازے میں یہاں پہلو پہل تھی، پوسٹ مارٹم اس نے کروایا، پھر اس کے بعد گھر میں جب گئی ہے وہ ٹھیک ٹھاک یہاں سے گئی ہے. 4-5 دن کے بعد اس کی ایک یہ آتی ہے چیز سامنے، اور وہ جو بھی ہے الزام جو تھے وہ ان اتھینٹک تھے، اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے. آپ کو نہیں یہ لگتا کہ یہ کیس کل عدالت میں جا کر خراب ہو سکتا ہے؟ ان کی اس درخواست پر کیس کا رخ بدل سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ چونکہ آپ قانون کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میں ایک قانون دان ہوں. یہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ بیان دیا تو لوگ سن لیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنی اویئرنیس ہوتی ہے، وہ اسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. حالانکہ قانون میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ٹو دا پوائنٹ اور اسٹرانگ ایویڈنس کے ساتھ آپ کو جانا پڑتا ہے. اور وہاں ایسے مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی جو بیان بازی ہے اور ہلڑ بازی جس طرح کروائی گئی، وہ وہاں جا کے کوئی اسٹرانگ کنڈیم کر سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں. نو، دس از ناٹ. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، پولیس آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، انویسٹیگیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی، میڈیکل رپورٹ نہیں آتی، تو اس ساری صورتحال کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ پھر میں یہ کروں گی، کیونکہ ابھی تو میں لاء کو فالو کر رہی ہوں، کروانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں ایک قانون دان ہوں اور میرا فرسٹ جو ہے یہی ہے، اس کے اوپر فوکس ہے کہ قانون کو لے کر آگے چلا جائے. اگر یہ نہیں ہو رہا تو اس کے بعد ہم سویلینس کے رائٹ ہوتے ہیں، سویلینس کے جمہوری حق وہ رکھتے ہیں، پروٹیسٹ کریں گے، ہم اپنی جو وائس ہے اس کو ریز کریں گے. اپنے بھائی کے جو قاتل ہیں ان کو سامنے، ایک سویلینس کے بہت سارے رائٹس ہوتے ہیں قانون میں، سویلینس کے رائٹ ہیں، ان کو میں اپناؤں گی اور اس طریقے سے چیزوں کو باہر لے کر آؤں گی. جی بہت شکریہ. معاشرے کے اندر جو دبے ہوئے یا پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو آپ خصوصی طور پر کیا پیغام دیں گے؟ بالکل نہ دبیں، کسی چیز سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، اس کے آگے گردن جھکائیں. یہ جو انسان کہہ رہے ہیں آپ کو کہ گردن جھکا کے چلو، اور میرے بھائی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس کو کہتے تھے کہ گردن اٹھا کے چلتا ہے اور اس کی گردن توڑوائی گئی. مت جھکیں کسی کے آگے، اللہ کے آگے جھکیں اور اسٹرانگ رہیں، حق اور سچ کے ساتھ چلیں، چاہے آپ کے سامنے کتنا بھی بڑا کوئی ترمحان نہ کھڑا ہو، بالکل حق اور سچ کے ساتھ چلیں. یہ کوئی ترمحانی ہے، یہ سب چور، منافق، قاتل اور ایک پتھا اور پارٹی ہے، لوگ ہیں جو ایک آرگنائزیشن انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہے، جو ابھی تک میں دیکھ رہی ہوں لاء میں بھی، اس کے بعد پولیس ایڈمنسٹریشن میں بھی، پولیس میں بھی، ایڈمنسٹریشن میں بھی، ہر جگہ ان کے پتھا اور لوگ بیٹھے ہیں. اور میں ابھی ان کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، یو نیڈ ٹو بی ٹیک سولوشن، ادروائز آپ یہ مت سوچیں کہ میں بیٹھ جاؤں گی. میرے بھائی کا قتل ہوا ہے، میری ماں اندر پڑی ہیں، ان کی ذمہ دار بھی آپ لوگ ہوں گے، سعدیہ کے بھی ذمہ دار آپ ہوں گے. اور یہ ہے کہ لوگوں کو میں کہوں گی کہ مت دبیں، اپنی جو آواز ہے اس کو کبھی بھی مت دبائیں، کیونکہ شاید آپ نہیں آواز اٹھائیں گے تو اگلے کا بہت نقصان ہوگا اور اس میں آپ بھی سرزد ہوں گے. جی بہت شکریہ. یہ تھی مبینہ طور پر قتل ہونے والے شخص ارشد تاج کی بہن فوزیہ تاج صاحبہ، جو ایک قانون دان بھی ہیں، جو اپنا موقف پیش کر رہی تھیں. آپ کا بہت بہت